الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آپ کے سامنے اس کلپ کے ذریعے سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ آج جو نبی علیہ السلام کی میڈیکل سے متعلق ایک سنت زندہ ہوئی، اللہ اس پر پوری امت کو استقامت دے اور اس سے ہم کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہے حجامہ۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ بیماریوں سے صحت پانے کے لیے بہترین علاج تھا حجامہ، جسم کے فاسد خون کو نکالنا، یہ حجامہ کہلاتا ہے کہ آدمی کے جسم کے اندر جو فاسد خون ہے حجامے سے وہ نکل جاتا ہے، یا تو بلیک ہو جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے یا کہیں جسم میں رگ میں اٹک جاتا، لیکن اللہ کے فضل سے اس بیماری سے وہ خون نکل جاتا۔ تو کیا روزے کی حالت میں حجامہ کرا سکتے یا نہیں کرا سکتے؟ تو اس صورت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام باب القلبلہ للصائم میں حدیث نمبر 7 کے ذیل میں نقل فرمایا، اور اس روایت کو تمام کے تمام راوی ثقہ ہیں، اس بات کی طرف بھی تمام دیگر محدثین نے اشارہ بھی فرمایا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اول ما کریہت الحجام للصائم، اللہ کے رسول نے اول معاملے میں شروع وقت کے اندر حجامہ کرانے کو روزے دار کے لیے مکروہ، ناپسند یا نامناسب سمجھا۔ ان جعفر بن ابی طالب احتجم وهو صائم، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے یہ حضرت جعفر بن ابی طالب، چچا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، علی ابن ابی طالب کے بھائی ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی جعفر ابن ابی طالب، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجامہ کرا رہے ہیں روزے کی حالت میں۔ فمر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ان کے سامنے سے گزرے، فقال افطرانی هذان، فرمایا کہ حضرت جعفر کا اور حضرت جعفر کا جو حجامہ کرا رہے ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن آگے کی بات جو اصل ہے وہ ذکر کرنا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابتدا میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، یہ ابتدائی زمانے کا مسئلہ ہے۔ ثم رخص به النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فی الحجامہ للصائم، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرانے کی اجازت دے دی، رخصت دے دی روزے دار کے لیے۔ کان انس رضی اللہ عنہ، جو روایت کرنے والے راوی ہے، فرما ان کا عمل کیا ہے، کان انس یحتجم وهو صائم، فرما حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں حجامہ کراتے تھے۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ اگر آپ اپنے طور پہ روزے کی حالت میں حجامہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل اجازت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے، دوسری بات ہے کہ حجامہ کرانے سے جسم کا خون نکلنے سے جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ تو حجامہ کرانے والا اگر کمزوری محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ ایسا محسوس کر رہا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میرے اندر اتنی کمزوری آ گئی یہ روز خون کے نکالنے کی وجہ سے، تو ایسے شخص کے لیے حجامہ نہیں کرانا ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی مضبوط ہے جو کہتا ہے حجامہ کرانے کے بعد بھی میں آرام سے سکون سے روزہ رکھ سکتا ہوں، تو ایسے شخص کے لیے اجازت ہے، نہیں تو چپ خالی کے حجامہ کرانے جائیں گے، حجامہ کرا لیں گے، لیکن بعد میں کمزوری پیدا ہو جائیں گی، وہ کمزوری کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائیں گے۔ تو یہ حجامہ کرانا جس کی اجازت تھی لیکن یہ سبب بن گیا روزے کے ٹوٹنے کی وجہ سے، تو المفضی الی الحرام فهو حرام کے درجے کے اندر یہ حجامہ بھی آپ کے لیے حرام کے درجے میں فقہاء نے نقل کیا کہ گناہ کا باعث بن جائے گا۔ اس وجہ سے واقعتاً اگر آپ کو یقین ہے کہ میرے کو کمزوری نہیں ہو سکتی تو حجامہ کرائیے، لیکن اگر یہ حجامہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، روزے کے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے، ہرگز آپ کو حجامہ کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی گاڑی چلاتے چلاتے گر گیا یا بنگلے پہ سے گر گیا یا راستے سے گر گیا یا کسی بھی اعتبار سے آدمی اپنے طور پر کسی نقصان دہ شکل کے اندر پڑ گیا یا ٹھوکر کھا گیا، یا رمضان کا مہینہ ہے، گھر کے اندر ہماری مستورات اللہ ان کو جزائے خیر دے، چولہے کے سامنے گرمی میں بھٹی میں ٹھہرتے ہوئے ہمارے لیے افطار کے وقت میں بہترین دہے بڑے بھی بناتے ہیں، ہمارے لیے مرچیاں بھی بناتے ہیں، بھجیے بھی بناتے ہیں، ایک مزاحیہ انداز میں ان کی قدر سیکھنے کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں، ان کا بڑا احسان ہے، ہمارے روزے کو بہترین کر دیتے اچھے کھلانے پلانے کی۔ تو اس وجہ سے عورتوں سے بھی کچھ اگر کھانے پکانے کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ ان کی مدح سراہی کیجئے، عورت سے لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا احسان ہے ہم پہ کہ سب چیزیں پکا کے دے رہی، کھانا سالن۔ بات دوسری طرف جاری ہے، بتلانا یہ ہے اب افطاری کاٹنے کا وقت آ گیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، عورت کا ہاتھ کٹ گیا جس سے عورت کے ہاتھ میں سے خون بہہ گیا، تو اگر جسم سے روزے کی حالت میں خون بہہ جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بات ذہن میں رکھ لے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی سے دوسرا مسئلہ ذہن میں رکھ لے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی جسم میں خون چڑھاتا ہے، خون اگر روزے کی حالت میں چڑھاتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، آدمی کو اپنے روزے کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزے میں خون جسم میں چڑھانے کی ہرگز اجازت نہیں، البتہ جسم سے خون نکال سکتے،
نکالنے کے اندر دوسرا درجہ یہ بھی آ گیا کہ خون کا ٹیسٹ کرانا ہے. کوئی اپنے لیبارٹری کے اندر جا کے آپ اپنے طور پہ خون کا معائنہ کرا رہے ہیں بیماری کی وجہ سے, تو فقہاء نے نقل کیا کہ آپ کو خون کا معائنہ کرانے کے لیے اگر خون جسم سے نکالنا پڑتا ہے ایک انجیکشن کے ذریعے سے, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تب یہ گجمچ ہو جائے گا تھوڑا سا. اس وجہ سے ہر مسئلے کو الگ الگ کرتے ہوئے آپ کے سامنے ذکر کریں گے. حجامے کی آپ کے جسم میں قدرت ہے تو حجامہ کرانے کی اجازت ہے, اگر قدرت نہیں ہے تو آپ حجامہ ہرگز نہ کرائیں. جسم سے کتنا بھی خون بہہ گیا تو جسم سے خون کے بہہ جانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تیسری بات, جسم میں خون چڑھانے کا اگر مسئلہ ہے تو خون چڑھانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ آپ کو خون کا معائنہ کرانے کے لیے جسم سے اگر کوئی خون نکال رہے روزے کی حالت میں تو اس کی اجازت ہے. اگر آپ خون کا معائنہ کرانے کے لیے جسم سے روزے کی حالت میں خون نکال رہے ہیں تو بالکل اجازت ہے, آپ نکال سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے ان مسائل کو صحیح طور پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.